اسلام نے عورت کو جو عزت مقام اور اجر عطا کیا ہے اسے جان کر ہر مسلمان عورت کے دل کو سکون ملتا ہے۔ آج ہم ایک ایسی روایت سنیں گے جس میں ایک صحابیہ نے وہ سوال کیا جو شاید ہر عورت کے دل میں کبھی نہ کبھی ضرور آتا ہے۔ حضرت اسما بنت یزید انصاری رضی اللہ عنہا رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا، رسول اللہ، میرے ماں باپ اب پر قربان ہوں، میں مسلمان عورتوں کی نمائندہ بن کر حاضر ہوئی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا، اس لیے ہم بھی اب پر اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے ہیں۔ لیکن ہم عورتیں گھروں میں رہتی ہیں، پردے کی پابندی کرتی ہیں، شوہروں کے گھروں کی ذمہ داری سنبھالتی ہیں، ان کی ضروریات پوری کرتی ہیں، ان کی اولادوں کو اپنے پیٹ میں اٹھاتی ہیں اور ان کی پرورش کرتی ہے۔ دوسری طرف مرد جمعہ ادا کرتے ہیں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، بیماروں کی عیادت کرتے ہیں، جنازوں میں شریک ہوتے ہیں، حج اور عمرہ کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں جہاد بھی کرتے ہیں۔ جب وہ سفر پر جاتے ہیں تو ہم ان کے مال کی حفاظت کرتی ہیں، ان کے کپڑے تیار کرتی ہیں اور بچوں کی بہترین تربیت کرتی ہے۔ حضور، کیا اجر و ثواب میں ہم بھی ان کے برابر شریک ہیں؟ حضرت اسما رضی اللہ عنہا کا یہ سوال سن کر اب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، کیا تم نے دین کے بارے میں اس عورت سے بہتر سوال کرنے والی کسی کو سنا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، حضور، ہمیں گمان بھی نہ تھا کہ کوئی عورت اتنا گہرا اور بہترین سوال کر سکتی ہے۔ پھر رسول اللہ نے حضرت اسما رضی اللہ عنہا سے فرمایا، غور سے سنو، اچھی طرح سمجھو، اور جن عورتوں نے تمہیں بھیجا ہے ان تک بھی یہ بات پہنچا دینا کہ عورت کا اپنے شوہر کے ساتھ حسن و سلوک کرنا، اس کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرنا اور اس کے حقوق ادا کرنا ان تمام اعمال کے اجر کے برابر ہے جن کا تم نے ذکر کیا ہے۔ یہ جواب سن کر حضرت اسما رضی اللہ عنہا نہایت خوش ہو کر واپس لوٹیں، کیونکہ انہیں معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک نیک اور وفادار بیوی کا مقام بہت بلند ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ نے شوہر کے حقوق کی اہمیت بھی بیان فرمائی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، حضور، اجمی لوگ اپنے بادشاہوں کو سجدہ کرتے ہیں، اب تو اس سے کہیں زیادہ مستحق ہے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ اپنے فوراً منع فرمایا اور ارشاد فرمایا، اگر میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ یاد رہے کہ اسلام میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں۔ اس حدیث کا مقصد صرف شوہر کے حقوق اور ان کی عظمت کو بیان کرنا ہے، نہ کہ حقیقتاً سجدہ کرنے کی اجازت دینا۔ رسول اللہ نے مزید فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، عورت اس وقت تک اپنے رب کا حق مکمل ادا نہیں کر سکتی جب تک اپنے شوہر کا حق ادا نہ کرے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، جو عورت اس حال میں فوت ہو کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو وہ جنت میں داخل ہوگی۔ اور ایک حدیث میں فرمایا گیا، اگر عورت بلاوجہ اپنے شوہر سے ناراض ہو کر رات گزارے تو فرشتے صبح تک اس پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ اسی طرح ایک روایت میں آیا ہے کہ دو لوگوں کی نماز قبولیت کے لیے آسمان کی طرف نہیں اٹھتی، ایک وہ غلام جو اپنے مالک سے بھاگ جائے اور دوسری وہ عورت جو بلاوجہ اپنے شوہر کی نافرمانی کرے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔